السلام علیکم ناظرین، ہماری نئی سیریز تاریخ خلافت میں خوش آمدید، جہاں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین اور ان کے بعد کے اسلامی خلفاء اور بادشاہوں کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ تاریخ خلافت چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے واجب قرار دیا گیا، کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے دین اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری اٹھائی، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں نے اس کی خوب اشاعت و جدوجہد کی، جس میں خصوصاً حکمرانوں کا کردار نمایاں ہے۔ اس سلسلے میں ہم اموی، عباسی، فاطمی، مملوک، مغل اور ان تمام اسلامی خلفاء اور بادشاہوں کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے، جنہوں نے اسلامی تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کیسے اسلامی خلفاء و بادشاہ اور ان کے ممالک ترقی کرتے گئے اور پھیلتے گئے اور آخر میں زوال پذیر ہوئے۔ لہٰذا اگر آپ اسلامی حکمرانوں کی بھرپور تاریخ کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں اور ہماری سیریز تاریخ خلافت دیکھتے رہیں۔ اسلام کی تاریخ کے اوراق اگر پلٹے جائیں تو ہمیں یہ پڑھنے کو ملے گا کہ اللہ رب العزت جب بنی اسرائیل کی طرف کوئی نبی بنا کر بھیجتا تھا تو اسے نبی کے ساتھ ساتھ حاکم بھی بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تھا تو دوسرا نبی اس کی جگہ پر آ جایا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی قوموں کے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی قائد بھی تھے۔ جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی ان کی جگہ آ جاتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے لے لی۔ بنی اسرائیل میں یہ تسلسل چلتا رہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح اپنی قوم کے سیاسی قائد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف امت مسلمہ کے قائد تھے بلکہ نسل انسانی کے بھی سب سے بڑے سیاسی قائد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات فرمائی، لا نبی بعدی، کہ پہلے انبیاء میں تو تسلسل تھا اور نبوت جاری تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال یہ ہوا کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ خلا کون پر کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیاسی قیادت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد یہ منصب اور ذمہ داری خلفاء نبھائیں گے، یعنی میرے بعد خلافت کا نظام ہوگا اور خلفاء کا سلسلہ ہوگا جو ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے، اور خلفائے راشدین نے بحسن و خوبی یہ ذمہ داری نبھائی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نکاح کے ساتھ متولد ہوا، نہ کہ غیر شرعی طریقہ پر، اور میرا یہ نسبی تقدس حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر میرے ماں باپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کے جننے تک برقرار رہا۔ یعنی زمانہ جاہلیت کی بد کرداریوں اور آوارگیوں کے ذرا برابر بھی ملاوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں نہیں پائی گئی۔ اس حدیث کو امام طبرانی، ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ شجر نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام طور پر 3 مختلف حصوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدنان تک، جسے بخاری نے کتاب الاستیاب میں تحریر کیا ہے کہ ھذا ما لم یختلف فیہ آدم من الناس، اس شجرہ میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ عدنان سے اسماعیل بن ابراہیم تک، اس حصہ نسب کو بخاری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محقق اور مسلم سلسلہ نسب درج ذیل ہے۔ پہلا حصہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدنان تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر عرف قریش بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر
بن نزار بن معد بن عدنان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا نسب بیان فرماتے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے۔ عدنان تک کے نسب نامہ کی صحت پر تمام محدثین سیرت نگاروں اور علماء انصاف کا اتفاق ہے۔ عدنان کی اولاد اسماعیل سے ہونے پر بھی کوئی اختلاف نہیں، البتہ عدنان سے اوپر شجر نسب میں علماء کے ہاں اختلاف ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم حصہ دوم کی طرف۔ اس حصہ نسب میں بعض ناموں کے تلفظ کا اختلاف ہے۔ ہم ابن سعد کی طبقات کبریٰ کی روایت بیان کر رہے ہیں کہ عدو بن حمیسخ بن سلامان بن اوس بن بوز بن کموال بن ابئی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن تدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن نحزن بن یلجن بن اروئے بن ایزی بن دیشان بن ایسر بن اکناد بن ابہام بن مقصی بن ناحس بن زارح بن شمی بن مزی بن اوس الرام بن کیدار۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس سوم کے اوپر جو کہ تورات باب پیدائش سے ماخوذ ہے کہ حضرت اسماعیل تا حضرت آدم علیہ السلام۔ اسماعیل بن ابراہیم بن طارق یا آزر بن ناہور بن سروج بن رو بن فائج بن عابر بن صالح بن ارفکشاز بن سام بن نوح بن لامک بن متوشح بن اخنو بن یارد بن ملحلیل بن کنان بن آنوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ اس طرح پورے شجرہ نسب میں از عبداللہ تا آدم علیہ السلام 80 نام ہوئے۔ ناظرین، اللہ کے پاک نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ضابطہ حیات لے کر اس جہان رنگ و بو میں تشریف لائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی و اجتماعی زندگی کا مکمل نمونہ بن کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مبارک حیات کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک کہ وہ تمام نشیب و فراز ایک ہی سیرت میں یکجا، مکمل اور قابل اتباع ہیں، اور اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو اس وقت دنیا تاریکی، جہالت، ابتری و ذلت کے انتہائی پرآشوب دور سے گزر رہی تھی۔ یونانی فلسفہ اپنی ناپائیدار اقدار کا ماتم کر رہا تھا، رومی سلطنت روبہ زوال تھی، ایران اور چین اپنی اپنی ثقافت و تہذیب کو خانہ جنگی کے ہاتھوں رسوا ہوتا دیکھ رہے تھے۔ ہندوستان میں آریہ قبائل اور گوتم بدھ کی تحریک آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ ترکستان اور حبشہ میں بھی ساری دنیا کی طرح اخلاقی پستی کا دورہ تھا، اور عرب کی حالت زار تو اس سے بھی دگرگوں تھی۔ سیاسی تہذیب و تمدن کا تو شعور ہی نہ تھا۔ عرب وحدت مرکزیت سے آشنا نہ تھے، وہاں ہمیشہ لاقانونیت، باہمی جنگ و جدل کا دورہ رہا۔ اتحاد، تنظیم، قومیت کا شعور، حکم و اطاعت وغیرہ جن پر اجتماعی اور سیاسی زندگی کی راہیں استوار ہوتی ہیں، ان کے ہاں کہیں بھی نہ پائی جاتی تھیں۔ قبائل بھی اپنی اندرونی خلفشار کے ہاتھوں تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے۔ سیاسی وحدت یا بیرونی تہذیبوں سے آشنائی اور روابط دور کی بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الہامی تعلیمات سے عرب ایک رشتہ وحدت میں پرو دیے گئے، اور وہ قوم جو باہمی جنگ و جدل، ظلم و زیادتی کے علاوہ کسی تہذیب سے آشنا نہ تھی، جہاں بانی کے مرتبے پر فائز کر دی گئی۔ ناظرین، یہ سب اس بنا پر تھا کہ اسلام نے دنیاوی بادشاہت کے برعکس حاکمیت اقتدار اعلیٰ کا ایک نیا تصور پیش کیا، جس کی بنیاد خدائے لم یزل کی حاکمیت اور جمہور کی خلافت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیاسی لیڈر بھی تھے کہ مختلف قبائل کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاکرات اور گفتگو فرماتے تھے۔ آپ اپنی ریاست کے سب سے بڑے سفارتکار بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات اور معاملات کو بھی نبھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریاست کے منتظم اعلیٰ بھی تھے کہ ریاست کے داخلی معاملات کے متعلق فیصلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں زندگی کے باقی شعبوں میں رہنمائی کی ہے، وہاں آپ نے اپنی امت کی سیاسی قیادت بھی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت و سنت کے حوالے سے اجتماعی نظام دیا، جسے نظام خلافت کہتے ہیں۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اس نظام کی تعلیم و تکمیل کے مراحل پر مشتمل ہے، جبکہ خلافت کا یہ نظام اپنی آب و تاب کے ساتھ خلافت راشدہ کے دور میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ایک حکومتی نظام دیا، حکومتی نظام کو چلانے کے لیے رہنما اصول دیا اور اس کے لیے قیادت تیار کی۔ اس سیریز تاریخ خلافت میں ہم یہ بالکل بات نہیں کریں گے جس سے اختلافات کو تقویت ملے، بلکہ یہ سیریز قطعی طور پر اسلامی خلفاء و حاکمین کی تاریخ پر مشتمل ہوگی۔ تاریخ میں جو خلیفہ یا سلطان بنا اس نے کیا کام کیے اور اپنے کردار کو کس طرح نبھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کی رہنمائی کے لیے خلیفہ بنے، اور خلیفہ وہ ہی بنا کرتا تھا جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا تھا۔ خلافت کے بعد ملوکیت شروع ہوئی جو کہ اسلام کے ساتھ ساتھ چلتی آئی، اور پھر اس کے بعد بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلمان بہت سارے حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس کی وجہ دین دشمنوں کو دین اسلام کا ڈر تھا کہ اگر مسلمان متحد رہے اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو پھر ان کو روکنا ممکن نہیں۔ اس لیے یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو آپس کے اختلاف میں ڈال کر سرحدوں میں تقسیم کر دیا، اور مسلمان حکمران اور نوجوان نسل میں یہ بات زہر کی طرح شامل کر دی کہ اسلام اور سیاست جدا جدا ہیں۔ جب تک کوئی پرہیزگار شخص حاکم نہیں بنے گا تب تک دین دشمنوں کو اسلام سے کوئی خطرہ ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام کو حکومتی معاملات سے الگ کر دیا گیا، چاہے وہ بادشاہت کا نظام ہو یا جمہوری نظام۔ علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا تھا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر ہم اسلام اور سیاست کو ایک دوسرے سے جدا کریں گے تو ہمارے پاس انگریزوں کا ظالمانہ نظام جمہوریت کی شکل میں ملے گا، جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج کا ہر مسلمان حکمران اسلام کی خدمت کو چھوڑ کر اپنے ملک اور اپنی سرحد کی فکر میں ہے۔ ناظرین، اگر مسلمان حاکم مل بیٹھ کر اپنے معاملات کو اسلام کی روح سے حل کرنے کی کوشش کریں تو ممکن ہے مسلمان ایک بار پھر سے متحد ہو سکتے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی ساکھ واپس پا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب کو اسلام کے بارے میں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرنا لازمی ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں سیاست کے بہترین اصول فراہم کرتا ہے، اور اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس سیریز تاریخ خلافت میں ہم خلفائے راشدین، خلافت بنو امیہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ کے ساتھ ساتھ فاطمی خلافت، مملوک سلطنتیں اور مسلمان بادشاہوں کا بھی علیحدہ علیحدہ ذکر کریں گے۔ اس سیریز تاریخ خلافت میں ہم تمام خلفاء و سلاطین کے بارے میں فرداً فرداً مختصر مگر جامع بات کریں گے۔ اگر اس سیریز تاریخ خلافت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی رہ جائے یا کسی بھی بھائی کو کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض ہو تو بلا جھجک ہم سے رابطہ کر کے ہماری تصحیح فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ اگلی قسط میں ہم خلفائے راشدین کے دور کا مختصر مگر جامع جائزہ لیں گے، اور تیسری قسط سے ہم باقاعدہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری خلیفہ تک کے بارے میں بات کرتے جائیں گے۔ ہمارے چینل تاریخ خلافت کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، اگر یہ سیریز تاریخ خلافت آپ کو معلوماتی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ نگہبان۔